الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری آج کی گفتگو کا موضوع ہے اسلام میں پابندی وقت کی اہمیت۔ دنیا کی زندگی اور اس کا مال و اسباب عارضی اور فانی ہے۔ ہر نفس نے یہاں اپنی مقررہ مدت گزارنے کے بعد دار آخرت کو کوچ کرنا ہے، جو مستقل اور ابدی ٹھکانہ ہے۔ بحیثیت مسلمان ہمارا ایمان ہے کہ موت برحق ہے۔ اس عقیدہ پر ایمان رکھتے ہوئے بھی ہم اس دنیا میں غفلت کی زندگی گزاریں تو نہایت تعجب کی بات ہے۔ یاد رکھیں کہ زندگی کی صورت میں جو وقت ہم گزار رہے ہیں اس کا ایک ایک لمحہ نہایت قیمتی ہے۔ وقت ایک ایسی چیز ہے جسے آپ کسی بھی کرنسی کے عوض خرید نہیں سکتے۔ یہ انسان کا ایسا محفوظ سرمایہ ہے جو اس کو دنیا اور آخرت میں نفع دیتا ہے۔ دنیا میں انسان اگر کسی قیمتی چیز کو کھو دے تو امید ہوتی ہے کہ وہ چیز شاید اسے پھر کبھی مل جائے، اور بعض اوقات اسے مل بھی جاتی ہے، لیکن وقت ایسی چیز ہے جو ایک بار گزر جائے تو پھر اس کے واپس آنے کی ہرگز امید نہیں کی جا سکتی، کیونکہ گزرا وقت کبھی لوٹ کر نہیں آتا۔ بحیثیت مسلمان ہمیں باقی مذاہب کے ماننے والوں سے بڑھ کر وقت کی قدر کرنا چاہیے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ دنیاوی زندگی آخرت کے لیے کھیتی کی مانند ہے۔ ہم اس میں جو بوئیں گے آخرت میں وہی کاٹیں گے۔ اگر ہم اس زندگی میں اپنے وقت کی قدر کرتے ہوئے اسے بھلائی، خیر اور حسنات کے بیج بونے میں صرف کریں گے تو کل قیامت کے دن ہمیں فلاح و نجات کا ثمر ملے گا۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ۔ ان سے کہا جائے گا خوب لطف اندوزی کے ساتھ کھاؤ اور پیو ان اعمال کے بدلے جو تم گزشتہ زندگی کے ایام میں آگے بھیج چکے ہو۔ اس کے برعکس اگر اس زندگی میں وقت کی قدر نہ کی جائے اور اسے غفلت، سستی و کاہلی میں گزارتے ہوئے برائی، شر اور سیئات کی نظر کر دیا جائے تو پھر مایوسی اور ندامت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر فذوقوا فما للظالمین من نصیر۔ کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی کہ اس میں جو شخص نصیحت حاصل کرنا چاہتا وہ سوچ سکتا تھا، اور پھر تمہارے پاس ڈر سنانے والا بھی آ چکا، بس اب عذاب کا مزہ چکھو، سو ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہ ہوگا۔ یہی وہ بنیادی فلسفہ ہے جس کے باعث اسلام میں وقت کی اہمیت پر بہت زور دیا گیا ہے۔ اسے ضائع کرنے کے ہر پہلو کی حوصلہ شکنی کی گئی ہے۔ آج کے درس کا موضوع بھی یہی ہے کہ ہمارے اندر وقت کی قدر منزلت اجاگر ہو اور ہم ہر ساعت کو بہتر طریقے سے گزارنے کے قابل بن جائیں، تاکہ ہمیں دنیا اور آخرت کی فوز و فلاح نصیب ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی مقامات پر مختلف اوقات کی قسم بیان کی ہے، جس سے وقت کی بے پناہ اہمیت اجاگر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ الفجر میں وقت فجر اور عشرہ ذوالحجہ کی قسم بیان کی ہے، والفجر ولیال عشر، اس صبح کی قسم جس سے ظلمت چھٹ گئی، اور 10 مبارک راتوں کی قسم۔ اللہ تعالیٰ نے رات اور دن کی قسم بیان کی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی، رات کی قسم جب وہ چھا جائے اور ہر چیز کو اپنی تاریکی میں چھپا لے، اور دن کی قسم جب وہ چمک اٹھے۔
اللہ تعالیٰ نے سورہ ضحیٰ میں چاشت کے وقت اور رات کی قسم بیان کی ہے۔ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، قسم ہے چاشت کے وقت کی جب آفتاب بلند ہو کر اپنا نور پھیلاتا ہے، اور قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ العصر میں زمانہ کی قسم بیان کی ہے۔ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، زمانہ کی قسم، بے شک انسان خسارے میں ہے۔ یعنی مذکورہ تمام آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے فجر، صبح، چاشت، رات، دن اور زمانہ کی قسم بیان کی ہے، لہٰذا ان آیات میں جو اس نے مختلف اوقات کی قسم بیان کی ہے کوئی معمولی بات نہیں، بلکہ ان کے ذریعے در حقیقت ہمیں جھنجھوڑا جا رہا ہے کہ اپنی زندگی کے اوقات کو معمولی اور حقیر نہ سمجھو، اس کے ایک ایک لمحہ کا تم سے حساب ہونا ہے۔ احادیث مبارکہ میں بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت کی اہمیت کو بے حد اجاگر کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو نعمتوں کے بارے میں اکثر لوگ خسارے میں رہتے ہیں، صحت اور فراغت۔ اللہ تعالیٰ انسان کو جسمانی صحت اور فراغت اوقات کی نعمتوں سے نوازتا ہے، تو اکثر سمجھتے ہیں کہ یہ نعمتیں ہمیشہ رہنی ہے اور ان کو کبھی زوال نہیں آنا، حالانکہ یہ صرف شیطانی وسوسہ ہوتا ہے۔ جو رب کائنات ان عظیم نعمتوں سے نوازنے والا ہے وہ ان کو کسی وقت بھی چھین سکتا ہے، لہٰذا انسان کو ان عظیم نعمتوں کی قدر کرتے ہوئے انہیں بہتر استعمال میں لانا چاہیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن بندہ اس وقت تک کھڑا رہے گا جب تک کہ اس سے چار چیزوں کے بارے میں پوچھ نہ لیا جائے گا۔ اس نے اپنی زندگی کیسے گزاری، اس نے اپنا مال، اس نے اپنے علم پر کتنا عمل کیا، اس نے مال کہاں سے کمایا اور کیسے خرچ کیا، اس نے اپنا جسم کس کام میں کھپائے رکھا۔ یعنی یہ چار چیزوں کے بارے میں قیامت والے دن پوچھا جائے گا۔ معزز سامعین کرام، کیا ہم یوم قیامت اللہ رب العزت کے حضور اپنی زندگی، علم، مال اور جسم کے بارے میں سوالات کے جواب دینے کو تیار ہیں؟ کیا ہم اللہ عز و جل کی طرف سے عطا کردہ ان نعمتوں کا حق ادا کر رہے ہیں؟ ان سوالوں کے جواب کے لیے ہم میں سے ہر ایک کو اپنے احوال حیات کا جائزہ لینا ہوگا اور پھر درستگی کی طرف آنا ہوگا۔ اسی صورت میں ہم قیامت کے روز اللہ رب کریم کے سامنے شرمندہ ہونے سے بچ سکیں گے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر قیامت قائم ہو جائے اور تم میں سے کسی کے ہاتھ میں کھجور کا چھوٹا سا پودا ہو اور وہ اس بات کی استطاعت رکھتا ہو کہ وہ حساب کے لیے کھڑا ہونے سے پہلے اسے لگا لے تو اسے ضرور لگانا چاہیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اولاد آدم پر ہر نیا آنے والا دن اسے مخاطب ہو کر کہتا ہے، اے ابن آدم، میں نئی مخلوق ہوں، میں کل یعنی یوم قیامت تمہارے عمل کی گواہی دوں گا، بس تم مجھ میں عمل خیر کرنا کہ میں کل تمہارے حق میں اس کی گواہی دوں۔ اگر میں گزر گیا تو پھر تم مجھے کبھی بھی دیکھ نہیں سکو گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اسی طرح کے کلمات رات بھی دہراتی ہے۔ اتنے واضح فرامین جاننے کے بعد بھی اگر کوئی مسلمان غفلت کا مظاہرہ کرے اور اپنے دن رات کو کھیل کود، فضول گپ شپ، کھانے پینے، ہوٹلنگ، سیر و سیاحت، گھومنے پھرنے اور سونے میں گزار دے تو اس پر سوائے افسوس کے اور کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شخص کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو، بڑھاپے سے پہلے جوانی کو، بیماری سے پہلے صحت کو، محتاجی سے پہلے تونگری کو، مصروفیت سے پہلے فراغت کو،
اور موت سے پہلے زندگی کو۔ حدیث مبارکہ میں زندگی کے 4 احوال جوانی، صحت، تونگری اور فراغت کی طرف خصوصی اشارہ کرنے کے بعد ساری زندگی کو موت کے مقابل رکھ دیا گیا ہے۔ جس طرح جوانی کے بعد بڑھاپے کا سامنا کرنا پڑتا ہے، صحت کے ساتھ بیماری سے واسطہ پڑتا ہے، امیری کے ساتھ فقیری لاحق ہوتی ہے اور فراغت کے ساتھ مصروفیت بھی گھیرتی ہے، اس طرح انسان کو دنیاوی حیات کے بعد موت کا بھی سامنا کرنا ہے۔ اب یہ انسان کے اپنے اختیار میں ہے کہ وہ اپنی زندگی میں جوانی، صحت، تونگری اور فراغت کے تمام اوقات کو کس طرح بسر کرتا ہے۔ زندگی کے یہ تمام لمحات انسان کے آنے والے احوال پر گہرے اثرات مرتب کرتے ہیں۔ جوانی، صحت، تونگری، فراغت اور ساری زندگی اگر ہم مثبت سرگرمیوں اور خیر کے کاموں میں صرف کریں گے تو لازمی بات ہے کہ ہماری دنیا اور آخرت بہتر ہوگی، لیکن اگر ہم نے ان گراں قدر اوقات کی قدر نہ کی تو یقیناً پھر ہمیں ہی اس کے نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس لیے رب العزت نے مومنوں کو تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا، اے ایمان والو، تم اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھتے رہنا چاہیے کہ اس نے کل قیامت کے لیے آگے کیا بھیجا ہے، اور تم اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ ان کاموں سے باخبر ہے جو تم کرتے ہو۔ اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اللہ کو بھلا بیٹھے، پھر اللہ نے ان کی جانوں کو ہی ان سے بھلا دیا کہ وہ اپنی جانوں کے لیے بھی کچھ بھلائی آگے بھیج دیتے۔ وہی لوگ نافرمان ہیں۔ زندگی کا ہر لمحہ وقت ہے، ایک لمحہ اس وقت قیمتی ہوتا ہے جب اسے قیمتی سمجھا جائے، لیکن اگر اس کی قدر نہ کی جائے تو وہ سال، مہینے بھی بیکار اور بے معنی ہو جاتے ہیں۔ لوگ وقت کی قدر و قیمت نہیں پہچانتے، انہیں اندازہ ہی نہیں کہ انسان کے ہاتھ میں اصل دولت وقت ہی ہے۔ جس نے وقت کو ضائع کر دیا اس نے سب کچھ ضائع کر دیا۔ وقت گزرتے ہوئے واقعات کا دریا ہے، اس کا بہاؤ تیز اور زبردست ہے، یہ زد میں آنے والی ہر چیز کو بہا لے جاتا ہے۔ یہ ایسا تیز رفتار گھوڑا ہے جسے روکا جا سکتا ہے نہ واپس لایا جا سکتا ہے، یعنی اس کو نہ روکا جا سکتا ہے اور نہ اس کو واپس لایا جا سکتا ہے۔ کسی کام کو تعین وقت پر انجام دینا پابندی وقت کہلاتا ہے۔ وقت کی پابندی انسان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں بہت اہمیت کی حامل ہے۔ دنیا میں وہی قومیں کامیاب ہوتی ہیں جو وقت کی قدر کرتی ہیں۔ جو قومیں وقت کی قدر نہیں کرتی وہ ناکام و نامراد رہتی ہیں۔ ہمارے اسلاف بزرگان دین کی تابناک سیرت اور پاکیزہ زندگی میں بھی عمل کا داعیہ رکھنے والوں کے لیے بہترین اسوہ ہے کہ ان حضرات نے اپنی حیات فانی کا سفر پوری ہوشمندی اور بیداری کے ساتھ مکمل فرمایا اور زندگی کے تمام مراحل میں وقت کی قدردانی کی۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، مومن صرف 3 چیزوں کا آرزو مند ہوتا ہے: توشہ آخرت کی فراہمی، دوسرا معاش کے لیے تقدو اور تیسری حلال چیزوں سے لطف اندوز ہونا۔ یعنی مومن صرف ان 3 چیزوں کا آرزو مند ہوتا ہے: توشہ آخرت کی فراہمی، دوسرا معاش کے لیے تقدو، حلال چیزوں سے لطف اندوزی۔ اس حدیث سے یہ بات واضح ہو گئی کہ ہر ایک مسلمان کو اپنے اوقات کس انداز میں ترتیب دینے چاہیے، اور ایک مومن و مسلم سے اسلام کا مطالبہ یہ ہے کہ وہ اپنے اوقات کو عبادت میں لگائے اور اس کے بعد معاش کے حصول میں صرف کرے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرائض کے بعد جو فریضہ انسان پر عائد ہوتا ہے وہ حلال کمائی کا حصول ہے، اور اس کے بعد جو وقت بچے وہ یعنی اسے اپنے جائز تفریحات میں صرف کریں۔ اللہ تعالی ہمیں وقت کی قدر و قیمت کا احساس کرنے
اور ان تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔